ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں خرچ کیا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ تو نماز ان کے لیے قطعاً باری نہیں ہوتی جو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، دل سے نماز پڑھتے ہیں، اور رضائے الہی ان کا مطلوب ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا ان کا مقصد ہے، اور خشیت الہی کے ساتھ خشوع و خضوع اپنے وجود میں لاتے ہیں اور پھر توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور جنہوں نے عادت نہ بنائی ہو اور دل سے نہ جھکتے ہوں اور ریاکاری اگر ان کے پیش نظر ہو تو پھر نماز ان کو بھاری لگتی ہے، صرف ریاکاری کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے بسا اوقات قدم اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کو مقصود رکھیں، اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور دیگر عبادات اور معاملات میں بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہی مقصود رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے کثیر فوائد ملیں گے۔ نماز میں دل لگے گا، عبادات میں دل لگے گا، معاملات اچھے طریقے سے حل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہو جائے گی، بلکہ ان عبادات کے ذریعے ہم اگر اللہ سے مدد چاہیں گے تو رب کریم ہمیں مدد بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے بزرگان دین سے، ہمارے اسلاف سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے فرزند کا انتقال ہو گیا، آپ نے وفات کی خبر سن کر نماز میں مشغولیت کو اختیار کیا اور اس کو اتنا دراز کیا کہ جب لوگ دفن کر کے لوٹے تب آپ فارغ ہوئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس فرزند، اپنے اس بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا جو صدمہ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نماز میں مشغول ہو گیا، اور اس صدمے سے ایسا بے خبر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نماز کی وجہ سے صبر عطا فرما دیا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. ہم بھی اگر صبر کریں اور مقصد یہ ہو کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، اگر ہم بھی نماز پڑھیں اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، تو انشاءاللہ رب کریم اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک باغبان آ گیا، ایک مالی. اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور شدید قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی. پھر فرمایا کہ اے باغبان، اے مالی، آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور مجھے تو آسمان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر دوبارہ آپ نماز کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے دوبارہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سوال کیا کہ اے مالی، اے باغبان، دیکھو ذرا آسمان پر تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اسی طرح تیسری اور چوتھی بار نماز پڑھ کر آپ نے وہی سوال دہرایا اور فرمایا کہ اے باغبان، دیکھو تمہیں آسمان پر کچھ نظر آیا؟ تو وہ جواب دینے لگا کہ ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی کا ایک ٹکڑا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. یعنی وہ بادل جو بارش برساتے ہیں، پرندے کے پر کے برابر بس ایک بدلی کا ٹکڑا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پھر نماز اور دعا میں برابر مشغول رہے، یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف ابر چھا گیا، یعنی بادل چھا گئے جو بارش برسانے والے ہوتے ہیں. پھر موسلا دھار بارش ہوئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، اس باغبان سے کہا، گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک پہنچی ہے. اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ بارش مسیرین ایک مقام ہے، اسی طرح غضبان، ان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی. سبحان اللہ، کیا بات ہے! اپنی نماز پر اور اپنے رب پر کیسا بھروسہ تھا، اللہ پر کیسا توکل تھا کہ رب کریم نماز کی برکت سے ہماری مشکلات دور فرماتا ہے. اور جس مقصد کے لیے انسان نماز پڑھ رہا ہے، رب کریم جانتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور خالق و مالک عز و جل اس مقصد کو پورا فرما دیتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم دعائیں کریں، ہم عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کریں، ہم ذکر اذکار اور تسبیحات پڑھیں. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری دعاؤں میں مسئلہ کیوں ہے؟ حدیث میں فرمایا ایک شخص کہ جس کا کھانا، جس کا پہناوا، جس کی غذا اور جس کا مشرب جو ہے، جس کا پینا جو ہے، یہ حرام ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. اور حال یہ ہے وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہناوا حرام، پینا حرام، اور جو کھاتا ہے وہ غذا بھی حرام، یعنی حرام سے حاصل کرتا ہے، یا کسی بھی طرح اس کے اوپر حرمت کا قول آتا ہے، اور پھر یہ دعائیں کرتا ہے. کیوں کر پھر اس کی دعائیں قبول ہوں گی. اور بس اوقات اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں کہ انسان خشوع و خضوع سے غافل ہے، توجہ بٹی ہوئی ہے، اور نماز جیسے پڑھنی چاہیے ویسے نماز ہی نہیں پڑھ رہا، کہ اس کی توجہ کہیں اور بٹک رہی اور مانگ اپنے رب سے رہا ہے. اس وجہ سے بھی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں مل رہا ہوتا، لیکن جیسے ہی کبھی ہم دل سے رب کو پکارتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالص توجہ رکھتے ہیں اور خلوص نیت سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو مالک کریم ہے، وہ عطا فرماتا ہے. تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری عبادات کیسی ہیں، اور پھر ان عبادات میں اگر کمی ہے تو وہ کیا ہے، اور پھر اس کمی کو دور بھی کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دکانوں کا، بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں، بڑے بڑے مال ہوتے ہیں، ان کا آڈٹ کیا جاتا ہے. بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی کمپنیاں، ٹیکسٹائلز، آڈٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کمی ہے تو ہمارے سامنے آئے، نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے، ہم لاس میں کیوں جا رہے ہیں، فائدہ ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے، ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے پیش نظر رہے. اور جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں
تو انسان اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر پتہ ہی نہ چل سکے کہ لاس کیوں ہو رہا ہے تو انسان بچ نہیں پاتا، پھر لاس پر لاس ہونے لگتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب بندہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، مفلس اور محتاج ہو جاتا ہے. اسی لیے محاسبہ کیا جاتا ہے، اسی لیے آڈٹ کیا جاتا ہے، تاکہ ہم کہیں نقصان میں نہ چلے جائیں، ہمیں ملتا رہے تو پروفٹ ملے اور ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. اور اسی کے لیے انسان جستجو کرتا ہے. قرآن نے بھی ہمیں یہی کہا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو زکاتیں دے رہے ہیں، کیا 100% ہے؟ کیا درست طریقے سے جس جگہ زکات جانی چاہیے یا نماز جیسے پڑھنی چاہیے کیا ویسے ہی پڑھ رہے ہیں؟ میری نماز میں کمی ہے تو کیا ہے؟ میں نے اس کمی کو دور کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ سیکھ کر کرنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہ پروگرام احکام نماز بھی اسی سلسلے میں ہے، تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. جیسے قرآن کہتا ہے، جیسے احادیث مصطفیٰ میں درس دیتی ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھی، آپ کے صحابہ نے نمازیں پڑھی، اور جن چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں ہماری شریعت نے ہمیں بیان کیا، فقہا بیان کرتے کون سی چیزیں نماز ٹوٹ جاتی، کون سی چیزیں نماز ان سے مکروہ ہوتی ہے، نماز میں کمی رہ جاتی. جب تک نہیں سیکھیں گے نہیں پتہ چلے گا. آئیے مدنی چینل کے اس پروگرام کی وساطت سے چند ایک احکام نماز سماعت فرمائیے، انہیں یاد رکھیے اور اپنی نمازوں میں اپلائی کیجیے جب ضرورت پڑتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری نمازیں بہتر سے بہتر ہو جائیں گی. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں نماز کے اوقات کے حوالے سے، چونکہ نماز کی چوتھی شرط وقت کی پابندی بھی ہے، مقررہ وقت میں نماز کو ادا کرنا، اس حوالے سے ہماری گفتگو تھی. ایک مسئلہ شامل کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. نماز اگر کسی وجہ سے جو نمازوں کا مستحب وقت بیان کیا گیا، فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا اور مدنی چینل پر اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اس مستحب وقت میں اگر نماز کسی وجہ سے نہ پڑھی جا سکے، تاخیر ہو جائے، یہاں تک کہ پڑھتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے، یعنی آخری وقت آ چکا تھا، اب نماز شروع کی لیکن کیا ہوا کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو کیا اس طرح نماز جو پڑھی گئی وہ نماز ہو جائے گی؟ مثلا آدھی وقت میں پڑھی گئی اور آدھی وقت نکلنے کے بعد پڑھی گئی. ظہر کی نماز تھی، آدھی وقت میں پڑھ لی، آدھی عصر کا وقت جب شروع ہو گیا تب پڑھی گئی. عصر کی نماز تھی، آدھی وقت میں پڑھ لی، اگرچہ مکروہ وقت میں پڑھی، اور پھر آدھی جو بقیہ تھی وہ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھی. تو کیا اس طرح ہماری نماز وہ ادا کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فجر، جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں اگر ایسا ہوا کہ پڑھتے ہوئے وقت ہی ختم ہو گیا تو یہ نمازیں درست نہیں ہوں گی، دوبارہ پڑھنا لازم ہے. اور ان کے علاوہ دیگر نمازیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان میں اگر ایسا ہو جائے تو یہ نمازیں درست کہلائیں گی، یعنی دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، یہ ادا ہی کہلائیں گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وقت ہے اس کی یا تو شرط بقا کی حیثیت ہوتی ہے، اور یا پھر اس کی جو حیثیت ہے وہ شرط بقا کی نہیں بلکہ صرف اور صرف شرط انعقاد کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر فجر، جمعہ اور عیدین، ان نمازوں کے لیے وقت جو ہے یہ شرط بقا کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ان نمازوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ یہ اپنے وقت کے اندر اندر مکمل ہونی چاہیے. اگر ان نمازوں کے ختم ہونے سے پہلے ان کا وقت ختم ہو گیا تو یہ نمازیں درست ہی نہیں ہوں گی بلکہ فاسد ہو جائیں گی. اور جبکہ جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی فجر، جمعہ اور عیدین کے علاوہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ جو 4 نمازیں ہیں، ان نمازوں کے لیے وقت صرف اور صرف شرط انعقاد کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ان نمازوں کے لیے ان کا جو وقت ہے صرف اور صرف وقت میں شروع ہونا یہ شرط ہے، نماز کے آخر تک اس وقت کا باقی بھی رہنا یہ ضروری نہیں ہے.
اس وجہ سے فرمایا گیا کہ جو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہے، اگر وقت میں شروع کی، نماز کا وقت نکل گیا، اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو یہ نمازیں پھر بھی درست ہو جائیں گی۔ اور چونکہ فجر، جمعہ اور عیدین کے لیے جو وقت ہے وہ شرط بقا کی حیثیت رکھتا ہے، اس وجہ سے وقت نکلنے کے ساتھ ہی یہ نمازیں نہیں ہوں گی، یہ نمازیں فاسد ہو جائیں۔ نماز کی جو شرائط ہیں ان میں ایک شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نماز میں قبلہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اس کو استقبال قبلہ کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اگر نہ پائی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ نماز اللہ کے لیے ہی پڑھی جائے اور سجدہ اسی کے لیے ہو، نہ کہ کعبہ کو۔ تو نماز اللہ کے لیے ہے، عبادت رب کی ہے، اور سجدہ بھی رب کو ہی ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف ہمیں ایک جہت دی گئی ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی جہت کو سامنے رکھیں اور نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھیں، اور یہ عبادت اللہ کی ہی رہے گی اور سجدہ رب کو ہی رہے گا۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ قبلہ کی طرف جہت کو متعین کرنا، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو ہمیں قبلہ پہچاننے کی علامتیں کیا کیا ذہن میں رکھنی چاہیے؟ تو دیکھیں، اس کے لیے شہروں اور بستیوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ کر ہم معین کر سکتے ہیں کہ قبلہ ہمارا کس طرف ہے۔ اسی طرح آبادی سے باہر قبرستان بنے ہوتے ہیں، قبرستانوں کے اندر جو مسلمانوں کی قبریں ہیں ان کو دیکھ کر بھی قبلہ کا تعین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قبروں کا جو سرحانہ ہوتا ہے یہ عام طور پر شمال ہی کی طرف ہوتا ہے، اور جنگلوں، دریاؤں میں چاند، سورج اور ستارے کے عام طور پر پاک و ہند کے اکثر شہروں میں جو قطبی ستارہ ہے وہ نمازی کے داہنے شانے پر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو قبلہ سامنے ہوگا، یا پھر قبلہ پہچاننے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں جو آباد لوگ ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قبلہ کی شناخت ہو ہی نہ سکے، یعنی کوئی ایسا بندہ بھی موجود نہیں ہے کہ یہ جس سے پوچھ سکے، تو وہ پھر کیا کرے، کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے؟ تو اس حوالے سے فقہا نے لکھا، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو سکے، یعنی وہاں مسجدیں نہیں ہیں، وہاں محرابیں نہیں ہیں، نہ چاند دکھائی دے رہا ہے، نہ ستارے نکلے ہوئے ہیں، یا ہیں تو صحیح مگر اس کو اتنا نالج نہیں ہے، اتنا اس کے پاس علم نہیں ہے، یا اتنی معلومات نہیں ہے کہ یہ خود سے معلوم کر سکے۔ ہاں کوئی ہوتا تو ضرب تقسیم لگاتا اور اسے بتا دیتا کہ بھئی فلاں طرف تمہارا قبلہ ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ بھی نہیں مل رہا اور خود اس کے پاس اتنی مہارت ہے نہیں، تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ تحری کرے، یعنی سوچ بچار کرے، دل میں سوچے، اپنی عقل دوڑائے، صرف اٹکل سے نہیں بلکہ یہ سوچے اور غالب گمان کرے کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے، جس طرف اس کا دل جم جائے ادھر ہی منہ کر کے یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا، سوچنے لگا، اب سوچ کا دائرہ اس نے تھوڑا وسیع کیا، ذہن بنایا کہ میں کس طرح سے چلا تھا، کیسے آیا، تو میں مغرب کی طرف آ رہا ہوں، میرا قبلہ اس طرف ہی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس نے خود سوچ بچار کی ہے، سوچ بچار کے بعد یہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، قبلہ اس کا وہی ہوگا کہ جس طرف اس نے جہت متعین کی ہے۔ اگرچہ کہ بعد میں یہ پتہ چلے کہ اس طرف نہیں تھا، لیکن چونکہ اس نے تحری کر کے سوچ بچار کر کے قبلہ کا تعین کیا تھا اور پھر نماز پڑھی، تو فقہا نے لکھا کہ اس کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی بھی اسے حاجت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص بغیر تحری کیے، بغیر سوچ بچار کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے؟ جس شخص نے قبلہ کی شناخت نہ کی، اس کو ہو نہیں سکتی تھی، کوئی صورت نہیں بن سکی، یا ستارے تھے، چاند بھی تھا، یہ تعین پھر بھی نہیں کر سکا، اور بے تحری کیے، بغیر کسی سوچے اس نے کسی طرف منہ کیا، نماز شروع کر دی،
تو اب اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس نے تحری نہیں کی، اگرچہ کہ بعد میں اس کو پتا چلے کہ میں نے جس طرف نماز پڑھی ہے اسی طرف قبلہ تھا، تو فقہا نے لکھا تب بھی اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس نے تحری نہیں کی۔ اسے شریعت نے یہ کہا تھا کہ سوچ بچار کر لے، لیکن اس نے سوچ بچار نہیں کیا اور غالب گمان کا لحاظ میں ہی نہیں رکھا، بس اپنی من مرضی سے اس نے نماز کو شروع کر دیا۔ اس کی نماز نہیں ہوگی، بعد میں معلوم چلے کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگرچہ قبلہ اس طرف ہوا بھی، فقہا نے کہا تب بھی اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز بے تحری تھی۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایک شخص ہے جسے پتہ تو ہے قبلہ کس طرف ہے لیکن وہ عاجز ہے، یعنی اپنا منہ قبلہ کی طرف پھیر نہیں سکتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے کوئی مرض لاحق ہے اور وہاں موقع پر کوئی ایسا بندہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو اس کا چہرہ پھیر دے، تو پھر یہ شخص کیا کرے؟ دیکھیں شریعت میں بہت زیادہ آسانی ہے۔ حدیث میں فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ جہاں انسان عاجز آ جاتا ہے تو وہاں صورتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی شریعت نے مکمل کمپلیٹ ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں آسان دین عطا فرمایا ہے۔ اور اس حوالے سے کہ جب بندے کو پتہ ہے کہ قبلہ فلاں طرف ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے لیکن مرض کی وجہ سے عاجز ہے، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ یہ اپنے چہرے کو پھیر لے، اور وہاں کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے کہ جو ادھر اس کا منہ کر دے، تو ایسا شخص جس رخ پر بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ شریعت مطہرہ نے ایسے بندے کے لیے آسانی عطا فرمائی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اس نے سینہ قبلہ سے پھیر دیا یا چہرہ پھیر دیا تو نماز کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کیا نماز ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ فقہا نے اس حوالے سے یہ فرمایا کہ اگر بغیر عذر کے جان بوجھ کر کسی نے اپنا سینہ قبلہ سے پھیر دیا، وہ قبلہ سے بالکل ہٹ گیا، اگرچہ اس نے دوبارہ فوراً ہی قبلہ کی طرف سینہ کر لیا ہو، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر قصد نہیں تھا، بلا قصد ایسا ہو گیا اور 3 تسبیحات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 تسبیحات کا وقت ہونے سے پہلے دوبارہ اس نے قبلہ کی طرف اپنے سینے کو کر لیا، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی کیونکہ اس سے یہ بلا قصد ایسا عمل ہوا ہے، اس لیے شریعت نے اس کے لیے کچھ رخصت رکھی۔ اور اگر اپنے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ فوری طور پر قبلہ کی طرف منہ کرے اور نماز اس کی پھر اس طرح ہو جائے گی، مگر بغیر عذر کے ایسا کرنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ بلکہ جب نماز پڑھی جاتی ہے نہ تو چہرہ ادھر ادھر گھمائیے اور نہ ہی سینہ، اور اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ خشوع و خضوع والی جو نماز ہے، قیام کی حالت میں آنکھیں سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور جب رکوع میں جائیں تو پھر اس وقت پاؤں پر ہونی چاہیے، اور جب تشہد میں بیٹھے ہوں تو ہماری جو نگاہیں ہیں ہماری گود میں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز ناقص نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پالے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز ادا کر رہا ہے تو وہ رکوع کس طرح ادا کرے؟ کچھ شخص بہت زیادہ جھک جاتے ہیں اور کچھ بہت کم جھکتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فرائض، واجبات اور سنت فجر، ان میں قیام فرض ہے۔ ان نمازوں کو بغیر کسی عذر شرعی کے اگر کسی نے بیٹھ کر پڑھا تو ان کی نمازیں نہیں ہوں گی کیونکہ فرض کا ترک ہوا ہے۔ البتہ جو شخص کسی عذر شرعی کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یعنی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اب اگر یہ بیٹھ کر نماز فرض بھی پڑھتا ہے، واجب پڑھتا ہے، سنت فجر پڑھتا ہے تو اس کی ادا ہو جائیں گی، اور جو نفل ہیں یہ تو بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھے جائیں تو ادا ہی کہلاتے ہیں، ان میں مسئلہ نہیں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے، یعنی اسے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ فرض، واجب یا سنت فجر یہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، نفل تو آلریڈی اس کو اجازت ہی ہے، تو اب اس صورت میں یہ رکوع کتنا کرے گا، اس کی حد کیا ہے، پیشانی کتنی جھکائے گا، کمر کتنی جھکائے گا،
اس بارے میں دیکھیں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ صرف سر جھک جائے اور معمولی سی پیٹھ جھک جائے، اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ اور جو اس کا درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل یعنی بالکل سیدھ میں آ جائے۔ اس سے زیادہ جھکنا کہ پیشانی زمین کو لگنے لگے یا زمین کے بالکل قریب چلی جائے یا سرین ہی اٹھ جائیں پیچھے تو بہت زیادہ یعنی اوپر کو اٹھ گئے ہیں۔ اب اس صورت میں اتنا جھکنا یہ فقہا نے لکھا کہ ناپسندیدہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اس کا ادنا درجہ صرف سر جھکانا، معمولی سی پیٹھ جھکانا، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے بالکل مقابل یعنی اس کی سیدھ میں آ جائے، اس سے زیادہ نہ جھکے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام علادتہ ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ لٹکا کر پھر باندھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھوں کو نیچے لٹکا دینا اور پھر اس کے بعد ناف کے نیچے باندھنا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس کا درست اور سنت طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو سیدھا ناف کے نیچے باندھ لیجئے، ان کو لٹکائیے نہیں۔ یہ درست طریقہ ہے، اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے اور یہی سنت طریقہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجیے، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی نیک التجائیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت تک پہنچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔